اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہم سیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے حوالے سے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک بہت بڑے اسکالر سے، جن کی پوری زندگی بس پڑھتے پڑھاتے ہی گزری اور گزر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ قسم کھا کر ایک بات فرما رہا ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور حیثیت کا تعین ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ خواتین و حضرات، اب یہ آیت مکمل ہو گئی یہاں، لیکن اس میں بڑے سوالات ہیں، سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کیا بیان فرما رہا ہے، آپ کی حیثیت کیا بیان فرما رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کی بنیاد کیا ہے، ہمارا ایمان، بنیادی جو شرط ہے ہمارے ایمان کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ خواتین و حضرات، دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اہم ترین آیت، بہت سارے سوالات سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ سے ہوگی۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے زحمت فرمائی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ فیصلہ آپ کر دیں
اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ درست جواب مرتدین سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جو اہم ترین آیات ہیں ان میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 شامل ہے؟ ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کو یہاں قسم کھا کر یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف اسی کی توفیق سے قرآن کی آیات پر غور کرنے کا اور بیان کرنے کا وہ شرف عطا کر رہا ہے، توفیق عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اور آپ کا جو ادارہ ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو آسان کر کے بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ایک سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تیرا کلام، تیری آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پورا فہم بھی عطا فرما اور ہمیں اس قابل بھی بنا کہ ہم خود اس کے باقاعدہ عملی نمونہ بن سکیں۔ یہ جو آیت آج آپ نے تلاوت کی ہے نا، اتنی بڑی آیت ہے، اس کا جو انداز ہے وہ اتنا بڑا جلالی قسم کا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو طریقہ اختیار کیا، جو اسلوب اختیار کیا، وہ شاید قرآن مجید میں کہیں اور اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فلا وربک۔ فلا جو ہے نا، یہ جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ سابقہ ہر قسم کے خیالات کو پہلے توڑتا ہے، پھر یکسو کرتا ہے انسان کی نیت کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یہ استعمال فرمایا۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہم بات ہے جسے رب کائنات بھی اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ بہت ہی اہم ترین، اور اس کا تعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بھی متعین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مقام کتنا عظیم الشان ہے کہ اس میں ذرا سی بھی خرابی آ جائے تو یوں سمجھ جائے کہ جیسے دنیا ہل جاتی ہے، عرش پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ کون ہے ایسا گستاخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے بلند مقام اور آپ کی حیثیت کو بھی یہ آیت واضح کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، بالکل قول فیصل کی طرح یہ بات، یعنی فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
وہ ایمان والے نہیں ہوں گے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، ٹھیک، جس میں وہ آپس میں جھگڑ پڑیں۔ شجرہ عربی زبان میں لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے شجر کا لفظ تصور میں لائیے تو اس میں شاخوں کی آپس میں الجھن اور مختلف جو ہے وہ یہ کیفیت جو بنتی ہے۔ تو جنگ جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو آج بھی کبھی کبھار اس کی صورت نظر آ جاتی ہے، تیر، نیزے، بھالے، تلواریں سب آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو ایک شجرہ کی تصویر بنتی ہے، یعنی جب وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، آپس میں جھگڑنا شروع ہو جائیں، تو اس جھگڑے کے موقع پر اللہ نے اپنی قسم کھا کے تمام اہل ایمان کو بطور خاص یہ بات کہی ہے، بتائی ہے کہ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بناؤ گے، ٹھیک، فیصلہ کرنے والی ہستی نہیں بناؤ گے، اور پھر جو فیصلہ وہ کرے اس فیصلے کو نہ صرف تسلیم کرو گے بلکہ اس فیصلے کے بارے میں معمولی سا دل میں جو ہے وہ کوئی خیال بھی نہیں لانے کی اجازت کہ جس میں کسی غصے کا، کسی ندامت کا یا کسی شک و شبے کا اس میں اہتمام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے ہماری عدالتوں میں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، بڑے سے بڑا جج کوئی بھی فیصلہ کر دے تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جی، لیکن چونکہ جج کا فیصلہ ہے اور ہم ہائی کورٹ کی عظمت کو بنیاد بنا کے، سپریم کورٹ کی عظمت کو بنیاد بنا کے، اس کے چیف جسٹس کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ تو ان کا ہے، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے کہ دنیا میں تو کسی کے فیصلے کو غلط کہا جا سکتا ہے اور وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ خیال بھی دل میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم عطا کیا گیا ہے وہ رب کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، وہ محض اپنی ذات کی خواہش کی بنیاد پر یا ذاتی خواہش کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ ایک تو خبر اور علم مکمل ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمام انسانوں کے مہربان اور شفیق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اگر وہ مہربان بھی ہو، شفیق بھی ہو، رؤوف الرحیم بھی ہو اور عدل انصاف بھی کرنے والا ہو، علم بھی پورا رکھنے والا ہو، تو یہ تمام صفات جس میں جمع ہو جائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے۔ تو ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کر دیا کہ اس کے بارے میں دل میں بھی خلش لانے کی اجازت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دنیا میں کتنا بڑا مقام ہے ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی دولت کو پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں دی، یعنی ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں دی، فوراً اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ اگر میرے رسول کے بارے میں یہ تصور تمہارے ذہنوں میں یا تمہارے دلوں میں آ گیا تو سمجھ لو کہ ایمان ختم، تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں جیسے آپ نے بات فرمائی، میں یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا سیکھنے کے لیے آپ سے کہ تمہارا ایمان ختم، کہ تم کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ اپنے باہمی اختلافات میں اگر تم حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بناتے۔ یہاں پر یعنی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے آدمی یا حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمایا گیا ہے اس کا ظاہری جو لفظ بتا رہے ہیں اس کا معنی تو یہی بنتا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور یا اس کا ایمان کا دعویٰ کرنا یہ بیکار چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں فرما رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی دنیا میں بعض اوقات ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایسا نہیں ہے کہ درگزر کر دیا ہے یا نظر انداز کر دیا ہے، اصل میں آنے والے تمام لوگوں کو جو عہد صحابہ میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، ان سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو آئندہ کبھی اس طرح کی غلطی مت کرنا۔
یعنی وہ جو دو واقعات اس آیت کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ایک انصاری اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب زبیر ان کے بارے میں آتی ہے کہ جو انصاری تھے انہوں نے جا کے مقدمہ دائر کیا یا اپنا فیصلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب ان کی زمین جو ہے بالائی سطح پر ہے، پانی کی مجھے ضرورت ہے، میں اپنے کھیتوں کو دینا چاہتا ہوں، تو اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زبیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلے اپنے کھیت پانی سے پر کر دیں گے، یعنی انہیں سیراب کر دیں گے، اور اس کے بعد پانی نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اس کی اجازت ہوگی، اس کو درمیان میں روکا نہیں جائے گا۔ گویا کہ ایک اصول بتا دیا کہ جو اوپر والی سطح کی زمینیں ہیں، اگر ان کا کھیت بھر گیا ہے، سیراب ہو چکا ہے، تو وہ پانی کو روک کر دوسروں کو محروم نہیں کرے گا، اور وہ پانی پھر نیچے آ کر نیچے والی زمینوں کو سیراب کرے گا۔ بس کوئی ایسی غلطی اس بندے کے دل میں آئی، انصاری کے ذہن میں، اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ زبیر کے بارے میں یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ آپ کے قریب، آپ کے قرابت داروں میں سے ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور غضب جو ہے وہ بڑھ گیا۔ آپ نے دوسرا فیصلہ یہ سنایا کہ زبیر جو ہیں اس وقت تک اپنے کھیتوں کو پانی دیں گے جب تک کہ کناروں تک بھر نہ جائے۔ اس کے بعد یہ اصل میں اس بندے کو تنبیہ کی گئی تھی کہ تم نے اللہ کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے اور اپنی رنجش کا اظہار کیا ہے، تمہیں یہ جرأت کیسے عطا ہو گئی؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے فیصلے کے بعد اپنی طرف سے کوئی رائے کا اظہار بھی کرو؟ دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر اس بات کی اجازت نہیں تھی تو کیا آج اس بات کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہوں، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے قوانین بنا کے، اپنی عدالتوں کے ذریعے سے، اپنی قومی اسمبلی کے ذریعے سے، اپنے سینٹ کے ذریعے سے، اپنے وزراء کے بل بوتے پر یہ فیصلہ کر دیں جو اللہ کے رسول کے بالکل برعکس جا رہا ہو، اس کے خلاف جا رہا ہو؟ کیا اس بات کی اجازت ہے؟ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی مومن اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قسم کھا جانے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات فیصلہ کر دی کہ تیرے رب کی قسم، جب تک یہ اپنے لڑائی جھگڑے کے معاملات میں آپ کو حکم نہیں بنائیں گے، یعنی آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہیں مانیں گے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، جب یہ بات ہو گئی ہے تو پھر اب اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اب صرف ایک ہی بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے بارے میں جانیں اور اپنے فیصلوں کے بارے میں بھی سوچ لیں، کیا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے یا اسی کے مطابق ہے؟ اگر تو خلاف ہے تو جان لیجئے کہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اور اپنے اس غلط راستے کو، غلط طریقے کو چھوڑا نہ جائے اور صحیح راستے پر واپس نہ آ جائے، وہ والا صحیح والا یو ٹرن جسے کہتے ہیں نا، وہ والا جب تک نہ لیا جائے، توبہ والا یو ٹرن کہ واپسی کے راستہ اختیار کیا جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہو گے۔ تو یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ واضح ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں، ہمارا سماج، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ایک تاریکی کی جانب مسلسل سفر ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے واضح کر دی یہ بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر حکم نہیں مانا جا رہا تو ہم ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو میں نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، کیا ایمان کی حقیقی روح تک ہم نہیں پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، مانا اس کے یہی ہیں جو آپ نے بیان فرما دی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا اس کی وجہ
یعنی اس کی وجہ جو آپ نے بات فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر اور مزید گفتگو ہو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کو جو پیغام دے رہے ہیں، جینا سکھا رہے ہیں، وہ حکم الہی کے تابع ہے۔ آپ معلم ہیں تمام انسانیت کے، لیکن آپ کا معلم اللہ ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ تو مقام پیغمبر واضح ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا اللہ مجھ سے فرماتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، جو بات ہم نے کہی آپ نے بھی اسی کو دہرایا، اور مزید اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اپنے حالات کو اور اپنے آس پاس کے حالات کو مسلسل بگڑتے ہوئے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات سچ ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں اتر نہیں رہی، اس لیے کہ ہر وقت اور 24 گھنٹے یہی منظر دیکھتے ہیں، یہی نافرمانی دیکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا راستہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں مسلسل ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کانوں میں اتر رہی ہیں، تو ہم شاید کسی اس میں نقطے میں شاید پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے اور انسان کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے بارے میں کوئی شک کوئی اس طرح کا کر رہے ہیں۔ دیکھیے کون سی بات ہے جو میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، اگرچہ اشارہ آپ نے بھی اشارے کیے۔ کون شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ ایسے شخص کی سخت مذمت کی جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس قدر اس کو ناپسند کیا، آپ جانتے ہیں حدیث کی وہ روایت جس میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی یا بلکہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور مختلف برائیوں کے بارے میں، مختلف اچھائیوں کے بارے میں بات کرتے کرتے جب قول الزور جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر مسلسل یہ کہتے رہے کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، وہ ناپسندیدہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اصحاب رسول نے اتنی بار یہ لفظ سنا کہ باقاعدہ کہنے لگے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں۔ تو کیا اس کے بعد کسی شخص کو کوئی شک باقی رہتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی گناہ کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ کسی فرد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی جو ہے وہ علاقے کے رہنے والوں کو، پوری قوم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے ایسے فیصلے کیے گئے کہ کسی فیصلے میں 10 لاکھ انسان مارے گئے، کسی فیصلے میں 2 لاکھ انسان مارے گئے، کسی فیصلے میں، یعنی ان کے پیچھے وہ جھوٹی گواہیاں تھیں جو لوگوں کے پاس آئیں، اور اس کا حوالہ دے کر باقاعدہ عالمی سطح پر یہ کہا گیا کہ یہ ملک ایسا کر رہا ہے، یہ ملک ایسا کر رہا ہے، یہ فلاں قوم ایسا کر رہی ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ علم بغاوت بلند کر دیا گیا، جنگ اس پر مسلط کر دی گئی، اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ تو کیا جھوٹی گواہی کو معمولی سمجھنا چاہیے؟ نہیں، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معمولی نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے باقی تمام گناہ جن کا ذکر آپ کے اس پروگرام میں اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، سود کے بارے میں کوئی بات کیا، آج بھی کریں گے، سود کے بارے میں بات ہو تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا انکار کیا جا سکتا ہے کہ سود کے بارے میں کوئی ڈاکٹر حلال؟ یہ بھی آپ فرما دیجئے اور ہمیں سکھا دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام، واضح احکام آ گئے، کیا ان احکام پر ری وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس آیت میں جو بات کہی گئی نا، بظاہر تو کہا گیا ہے کہ وہ جو تمہارے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے، جی ہاں، یعنی ان کا جو فرمان ہے اس کو مثال بنایا جائے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کے جھگڑے کے موقع پر کیا فرمایا تھا، ٹھیک، اسی کو اپنا لیا جائے۔ لیکن جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکے جی، اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اور جو اور قرآن ساری کا حصہ زندگی بن گئے، جو قرآن کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ جی، آپ کے اس بات کی فرمودات، گواہی دیتی ہے، جی، آپ کے فرمودات اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ اس پر کسی قسم کی نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سود کو غزوہ اس میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں تلے روند کر یہ نہیں کہا کہ آج سے سود کے تمام کاروبار مکمل طور پر بند، میں نے اسے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آپ کا یہ عمل قرآن مجید کی آیت، بے شمار قسم کی اور دیگر چیزیں جس میں سختی کے ساتھ اس چیز کو حرام کر دیا گیا، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اب فیصلہ نہیں رہا؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم راہزنی کے بارے میں، چوری کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں، جو اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کے لیے کوئی بل پیش کر دو، کوئی رائے لے لو؟ کیا اس بات کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں۔ جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک دو کی طرح کر دیا ہے نا، اس کے بارے میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہاں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے عدالتوں کو، علماء کو وہ یقیناً غور کرنا چاہیے کہ اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ اتنا 1400 سال پہلے کا فیصلہ تھا، شاید اب کوئی گنجائش نکل آئے، اور یہ عدالتیں اس کے بارے میں فیصلہ شروع کر دیں کہ نہیں اس کو کچھ نہ کچھ ترمیم کر لی جائے، یا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کوئی بل پاس کر کے اس بات کی توقع رکھی جائے کہ شاید اس کی گنجائش نکل آئے، تو ایسی نہیں ہے۔ صرف طریقہ کار کو اختیار کرنے کے لیے، کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے سوچ و بچار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیز حرام کر دی گئی، جو ناجائز بنا دی گئی، اب وہ قیامت تک ایسی ہی رہے گی، وہ ناجائز ہی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم نہ صرف اللہ کے رسول کو حکم بناؤ، فیصلہ کن اتھارٹی کے طور پر مانو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بالکل جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، اس بات کے لیے یسلموا تسلیما، مکمل طور پر سرنڈر، مکمل طور پر وارفتگی کے ساتھ اس کی اطاعت، بس اسی کی گنجائش ہے، اسی کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں ٹو ڈوز کے حوالے سے۔ یہ تو پورا ایک جو پوری فکر ہے اس آیت کے ذیل میں جو ہم تک اللہ پہنچا رہا ہے کہ دیکھو زندگی ایسے گزاری جائے گی، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ میں نے آغاز میں یا انٹروڈکٹری کلمات میں نے یہ بات، ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ دین دار نبوت سے شروع ہوتا ہے اور دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اقبال فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب اب یہ ٹو ڈوز کرنے کے کام، ہم سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے تو ہمیں جھنجھوڑ دیا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو، جو کہ دراصل اللہ کے احکامات ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں بنا رہے، تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم اہل ایمان ہی نہیں۔ اب کرنے کے جو کام ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے، جن کے اثرات نیچے تک آتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان، 57 OIC کنٹریز، مسلمان ریاستیں، ایک دھڑلے سے ایک جو دینی اقدار ہیں، دینی اصول ہیں، بنیاد ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ یہ وہ سود ہے ہی نہیں جو 1400 سال پہلے تھا، اب تو سود کی شکلیں بدل گئی ہیں،
یہ رننگ فائنانس ہے، اس پیسے پر آپ خود پیسہ کماتے ہیں، انسان کا استحصال کہاں ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ہمیں تو اپنی پوزیشن قرآن کریم کے مطابق کرنی ہے نا، قرآن کریم کی پوزیشن کو اپنے مطابق نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کرنے کے کام بتا دیجئے، خاص طور پر جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، کیا وہاں عمل ہو رہا ہے قرآنی اصولوں پر؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آپ نے ابھی ایک جملہ ارشاد فرمایا علامہ کے شعر میں سے کہ فقیہان حرم کس قدر بے توقیر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ لفظ سمجھنے کے بعد کوئی شک باقی رہتا ہے کہ فقیہان حرم واقعی بے توقیر ہو چکے ہیں، یعنی ان کی عزت ذلت میں بدل چکی ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا سر تھا وہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، بلکہ جھک گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اختیار کرنے والے تھے وہ کسی اور کے حکم کی پابندی اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی عزت کو تلاش کرنے کے لیے وہ ایسے دروں پہ جا کے جھکتے ہیں جہاں سے ذلت کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یقیناً ٹو ڈوز کے حوالے سے بڑے بڑے بہت سارے معاملات ہم نے ذکر بھی کر دیے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے کاموں تک ہر چیز کو اپنی نظر میں دوڑائیں اور اس پر سوچیں، جس کا بھی جہاں موقع آتا ہے اس پر اسی طریقے سے عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ چند ایک باتیں فوری طور پر ذہن میں آتی ہیں، مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے آپس کے اختلافات اگر ہو جائیں، بھائی بہنیں آپس میں لڑ پڑیں، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تو اس کو آپس میں ختم کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، کسی پر الزام مت لگاؤ، کوئی غلط بات مت پھیلاؤ۔ ہمارے گھروں میں یہ پورے پاکستان میں نہیں، پورے امت اسلامیہ میں ہی بات شامل ہے کہ گھروں میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس ناچاکی کو ختم کرنے کے بجائے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس میں اپنی باتیں شامل کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو آپس میں جو گھرانہ بسا ہوا تھا اور اچھے طریقے سے رہ رہا تھا، یہ آپس میں رہ نہ سکے، اور بھائیوں کے اختلافات، بہنوں کے اختلافات۔ تو اللہ کے رسول کا حکم ہونا کیا ہے یہاں سے فیصلہ شروع کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو صلح کروانے کی کوشش کرو، ان کے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرو۔ تو جس نے بھی اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کی، جھگڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جو آپ نے بات فرمائی، بہت شاندار بات فرمائی کہ دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو انہیں نمٹا دیا جائے، کچھ بزرگ آ جائیں، بڑے آ جائیں، حکماء آ جائیں جن کے پاس عقل اور دانش ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا کینوس ذرا ہم بڑا کر لیتے ہیں کہ اگر اہل علم کے مابین کچھ اختلافات ہو جائیں یا امت کی سطح پر کچھ اختلافات ہو جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا امت کی سطح پر کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، عرب الگ کھڑا ہوا ہے، عجم الگ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں انہیں ہٹا کر کیا ہم امت کو انتشار سے بچا سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا قرآن اور صاحب قرآن ہمیں تعلیم کرتے ہیں؟ انیق بھائی، بات جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اور پوری امت تک پھیل جاتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور پوری قوم اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کا مزاج بندے کا ہوتا ہے وہی مزاج بڑھتے بڑھتے بڑے کینوس تک جب پہنچتی ہے تو قوموں کے درمیان میں، امتوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جب ہم نے کہا کہ دو بھائیوں میں، بہنوں میں اختلاف ہو جائے تو سمجھدار لوگ انہیں سمجھاتے ہیں، معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کا تو یہ فریضہ سب سے زیادہ ہے، ان کو تو اور زیادہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا قرآن مجید کی آیت ہم نہیں جانتے کہ جب بھی تم آپس میں کسی بات میں مختلف ہو جاؤ
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ کے آ جاؤ جی اور پوچھو کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ تو کیا یہ علماء کو پتہ نہیں ہے؟ وہ اس آیت کو باقاعدہ یاد رکھے ہوئے ہیں، جی لیکن ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ ان کی زبان پر تو ہے لیکن ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، تو پورے پاکستان میں وہ تمام سر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جن کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ امن کمیٹیاں بنا دو تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے، اختلافات کی کوئی بات نہ کرو۔ وہ سبھی علماء پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن سر کی کھوپڑی ایسی خراب ہو چکی ہے کہ جیسے اس مجلس سے اٹھتے ہیں پھر دوبارہ اسی طرح کی بات۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھر کے معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں تو امت کے معاملات بھی تو اسی طرح سے خراب ہو رہے ہیں۔ عرب و عجم کی لڑائی کیا اس کی بنیاد ہے؟ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات جاوید نامہ میں بیان کی اور فرمایا کہ عرب اور عجم، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو عجم ہے یعنی ایران اور فارس اور فارسی بولنے والے، ان کو یہ بنیاد بناتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم عربی عصبیت کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ عرب تھے اور ہم عجم ہیں، اور اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی بات لے کے آتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کون تھے؟ سیدنا حسن علیہ السلام وہ کون تھے؟ سیدہ فاطمہ وہ کون تھی؟ سیدہ خدیجہ وہ کون تھی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھے؟ کیا یہ سب عرب نہیں تھے؟ اگر عرب تھے تو پھر عرب و عجم کی لڑائی کہاں ہو گئی؟ اس کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ جن کے نام سے ہم عزتیں کما رہے ہیں، دولت حاصل کر رہے ہیں، شہرت حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے عرب کی دنیا میں پیدا کیے، وہ عربی ہی تھے۔ لیکن ان عربوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو فارس ہیں ان کو عجمی مت کہو، یہ فارس والے وہ ہیں کہ اگر حق آسمانوں پر ستاروں پر بھی کہیں ہوگا تو یہ وہاں سے حاصل کر لیں گے، یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اللہ کے رسول عرب ہونے کے باوجود عجمیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں۔ یہ عجمی پہ یاد آیا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، علامہ فرماتے ہیں نا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ تو دین کا تو یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب و عجم کی لڑائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے مختلف قبیلے برادریاں، ان سب کا اصل ایک ہی ہے جناب آدم، اور ان کا اصل جو ہے وہ مٹی ہے، تو کہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل کوئی باقی نہیں رہتا۔ مکے نے دیا خاک جنیبہ کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم کی جمعیت ہونی چاہیے، تمام انسانوں کی۔ ہاں آدم کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جب ہم جمعیت اقوام کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ کچھ قوموں کو اس جمعیت سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو ویٹو کا حق حاصل ہے، اس کو نہیں ہے، یہ اس کا ممبر بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا۔ جبکہ آدم کی بنیاد پر جو اقوام متحدہ بنے گی اس میں کسی کو نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو ویٹو کا حاصل ہوگا۔ حق وہ سب کے سب برابر ہو جائیں گے، کیونکہ کلکم من آدم و آدم من تراب، یہ اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو لڑائی جھگڑے والی بات ہم نے شروع کی، جس کو مٹانے کی کوشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بتاتے رہے، دکھاتے رہے، اور فرمایا کہ تمہارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ درجے والا عمل یہ ہو جاتا ہے کہ تم دو بھائیوں کو، دو بہنوں کو آپس میں ان کی صلح کروا دو، ان کی لڑائی ختم کر دو۔ تو جو قوموں کو آپس میں قریب کر دے، جو مختلف ممالک میں رہنے والے لوگوں کو اکٹھا کر دے، وہ کتنا بڑا اجر کا مستحق ہوگا۔ تو اس اعتبار سے واقعی بہت بڑا، تو علماء کو تو بطور خاص اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جلسے میں آ کر کچھ اور کہیں اور اپنی نجی مجالس میں آ کر کچھ اور کہنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔
تو جب یہ ایمان ہے تو پھر کیا ہم اس ایمان کی بنیاد پر کوئی رنجش اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت واضح طور پر کر رہا ہے تو ضرور بتائیے کہ یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ اس کے مقابل میں اس طرح ہے۔ تو سمجھانے کی کوشش، بتانے کی کوشش، معاملات کو نپٹانے کی کوشش، یہ ہم پر فرض بنتا ہے، اور یہ زیادہ فرض بنتا ہے اہل علم، اہل تقوی اور علماء، صحافی، دانشور، پروفیسرز، ان سب کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھائیں، کہ نہ کہ اختلاف پیدا کر کے ان کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کی تربیت کریں، بلکہ انسانیت کی تربیت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہ کر کے کبھی انسانیت کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور کام، بس یہ آخری منٹ جاری ہیں اس پروگرام کے، ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دین کا ایک ورلڈ ویو ہے، یقیناً ہے، دین ہمارا مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ جو دین کے جو تمام شعبے ہیں، دین دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، جہاں بانی کے طریقے کیا بتاتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونے کے طریقے کیا ہیں، اس جانب کوئی توجہ امت کی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہے؟ اس جملے میں اگر کیوں لگایا آپ نے؟ میں نے اس وجہ سے لگایا کہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، یقیناً، اور کچھ اصلاح کرنے والے بھی موجود ہیں، چلیں کچھ نہ کچھ انہیں، ہاں مجموعی طور پر تو بڑی مشکل ہے اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، یہ بات کہنے کا یارہ بھی نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ امت ساری کی ساری بالکل بگڑ چکی ہے اور کوئی اصلاح کی امید باقی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور مایوسی تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پچھلے 2-4 مہینے 6 مہینے سے تو امت کی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھرجھری تو لی گئی ہے نا، کچھ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں امت کی سطح پر، اور اللہ کرے کہ یہ ایک نیٹو کی طرز پر مسلمان ریاستوں میں کوئی دفاعی معاہدہ ہو جائے، ایک مسلمان ریاست پر حملہ، تمام مسلمان ریاستوں پر حملہ تصور کیا جائے، اور جو اہل ثروت مسلم ممالک ہیں وہ جو غریب مسلم ممالک ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ دین کا کینوس بہت بڑا ہے، دین کا کینوس بہت بڑا ہے، دین کی بات کو پہنچا دیا جائے، اور پھر عمل، ظاہر ہے عمل بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ اور ڈاکٹر صاحب، جہاں تبلیغ کا عمل رک جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پھر وہیں تکفیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تکفیر کی طرف جانا، دین کو چھوٹا کر دینا، مسالک کی حد تک خود کو محدود کر لینا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوتے ہوں گے؟ حنیف بھائی، جو آپ نے پہلی بات کہی، میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، اگر واقعی وہ عمل کی دنیا میں کوئی ایسا پیغام دیتی ہوئی ایک اصلاح کی اور امن کی کیفیت میں بدل جاتا ہے، امت مسلمہ واقعی امت مسلمہ بن جاتی ہے، جس میں عرب اور عجم کے درمیان میں کوئی فرق نہ رہے، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ رہے۔ آپ نے کہا کہ امیر جو ہیں وہ غریبوں کا ان کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھے، ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں یہ امیروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں غریبوں کے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو بھی وہ غیرت عطا کرے اور وہ ہمت عطا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری نہ کریں اور اس کی عطا کردہ دولت کو ضائع نہ کریں، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے خزانوں کو اس طرح نہ لٹائیں کہ جس طرح ایک کوئی آدمی بالکل بے بہرا ہو کر
اور دل سے اس کو چاہتا نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا ظلم کر رہا ہے، تو دونوں کا یہ فرض بنتا ہے، امیروں کو یقیناً دست شفقت رکھنا چاہیے اور غریبوں کو بھی اپنی طرف سے امانت اور دیانت کو اختیار کرتے ہوئے اس قابل بنانا چاہیے۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے۔ آپ نے جو دین کی بات کہی، یقیناً دین جو ہے وہ ان تمام دنیاوی کاموں کو اپنے حصار میں رکھتا ہے، اپنے گھیرے میں رکھتا ہے۔ دیکھیے دین دنیا سے الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور دنیا دین کے بغیر حقیقت میں سوائے ذلت کے اور خرابی کے اور فتنے اور فساد کے کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ دونوں ایک جگہ ہے، ایک جگہ پر مل کر ایک کام کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، کیا اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اسلام ہی سب کا دین ہے تو عرب کیا، عجم کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، اہل حدیث کیا، فلانا کیا، تو یہ سارے کے سارے جب دین ہی کو اسلام مانتے ہیں یا اسلام ہی کو دین مانتے ہیں، تو کیا اس اسلام کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کیا اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جس کو نظر انداز کیا گیا ہو؟ کوئی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ گھر کی دنیا سے لے کر باہر کی دنیا تک، مال کی دنیا سے لے کر کاروبار کی دنیا تک، اختلافات کو بھلا کر امت کی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ کام ہو رہا ہے، ذرا اس کی رفتار میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم آپ نے بیان فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب، قرآن کیا حل بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں گے کہ تمہارے اختلاف کی بنیاد کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے اور قسم کھا کر شہادت دے کر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کے ہم بڑے ممنون، بڑے شکر گزار کہ آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ درست جواب مرتدین سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ پرچی میں نے نکال لی، اور یہ ہیں پشاور سے، یہ میرا خیال ہے 3 بہنیں ہیں، ایشل، وردہ اور فریحہ، یہ 3 نام ایک ساتھ آئے ہیں۔ یہ ایشل، وردہ اور فریحہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عاجز اور لاچار وہ شخص ہے جو دوست بنانے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ عاجز اور لاچار وہ شخص ہے جو دوست بنانے کے بعد
اسے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔